السلام علیکم دوستو، میں آپ کا بھائی دلاور آج ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک لبیک کی طرف سے نومبر 2020 میں دیے گئے دھرنے کی وجہ سے حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان معاہدہ ہوا، جس کے مطابق حکومت نے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کی حامی بھری اور قانونی کارروائی مکمل کرنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ لیکن اسی دھرنے کے فوراً بعد خادم حسین رضوی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، جہاں تحریک کو ایک بہت بڑا جھٹکا پہنچا۔ وہیں مخالفین نے یہ سوچا کہ جس ستون پر عمارت کھڑی تھی، جب وہی گر گیا تو اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں اور نہ ہی اس معاہدے کی کوئی اہمیت ہے۔ لیکن دوستو، تحریک کے باہمت کارکنوں اور باہمت سربراہان نے اس مشکل وقت میں ہمت دکھائی اور تحریک کو پگھلنے سے بچا لیا۔ بغیر کسی اختلاف کے خادم حسین رضوی صاحب کے فرزند سعد حسین رضوی کو تحریک کا امیر چن کر تحریک کو سہارا دیا۔ اور دوستو، اپنے پہلی خطاب میں سعد حسین رضوی صاحب نے تحریک لبیک کے کارکنوں کو یہ باور کرا دیا کہ آپ کا انتخاب بالکل غلط نہیں ہے، اپنے والد کا مشن ہی میرا مشن ہے اور انشاءاللہ اس مشن کو میں کامیابی کے ساتھ آگے لے کر چلوں گا۔ اب دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت کو دی گئی ڈیڈ لائن تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی خاص رد عمل دیکھنے کو نہیں مل رہا، اور حکومت کے اس رویے کو تحریک لبیک کی انتظامیہ بھی مانیٹر کر رہی ہے، اور نیکسٹ آپشن جو ہوگا حکومت کی وعدہ خلافی پر، اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ لیکن دوستو، اس معاملے میں جس شخصیت کا سب سے بڑا امتحان ہے وہ ہیں سعد حسین رضوی صاحب۔ تمام دنیا کی نظریں ان پر ہیں کہ پہلی دفعہ تحریک لبیک ایک مہم پر اپنے حقیقی لیڈر خادم حسین رضوی صاحب کے بغیر جا رہی ہے، اور لوگ دیکھیں گے کہ اتنے بڑے مقصد اور اتنی بڑی جماعت کو سعد حسین رضوی صاحب کیسے لے کر چلتے ہیں۔ کیا وہ بھی خادم حسین رضوی صاحب کی طرح لوگوں کے دل میں جذبہ اور جذبہ عشق رسول ابھارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اگر اسی طرح حکومت اپنے ڈھیٹ پن پر قائم رہی تو ان سوالات کا جواب پوری دنیا کو انشاءاللہ جلد ہی مل جائے گا۔ دوستو، 2017 کے دھرنے کے بعد جو عزت اللہ پاک نے خادم حسین رضوی صاحب کو دی، وہ ہمارے کچھ علماء اور کچھ گدی نشینوں کو ہضم نہیں ہوئی، اور اس کی بڑی وجہ دوستو یہ تھی کہ پورے ملک کے لوگ جب بھی کوئی دینی مسئلہ ہوتا، چاہے وہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہو یا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہو، تو لوگ ایک ہی شخصیت پر امید کی نظر سے دیکھنے لگ پڑے، اور وہ تھے مرحوم خادم حسین رضوی صاحب، جو حسد کی وجہ سے ان کے اپنوں سے قبول نہ ہوا، اور اسی حسد کی وجہ سے وہ اپنے ہی نشیمن پر بجلیاں گرانے لگے، جس کا کوئی خاطر خواہ نقصان خادم حسین رضوی صاحب کو تو نہیں ہوا، لیکن ان کی اپنی ساکھ کو ضرور ہوا۔ لیکن دوستو، اب صورتحال مکمل طور پر چینج ہے۔ وہی اپنے جو حسد کی آگ میں جلتے تھے، اب اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ حقیقی لیڈر خادم حسین رضوی صاحب ہی تھے۔ تو میری ناقص رائے میں سعد حسین رضوی صاحب کو مشن کی جدوجہد کو مضبوط کرنے کے لیے ان ناراض رہنماؤں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ شرمندہ ہو سکتا ہے وہ صرف سعد حسین رضوی صاحب کی طرف سے ہاتھ بڑھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور میں کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں؟ ماشاءاللہ ہماری عوام بہت سمجھدار ہے، مجھے ان کے انڈیویجلی نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک بابا جی کے مشن کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔